یہ ملک کا نظام خراب کرتے ہیں، ملک کی سالمیت کو خراب کرتے ہیں۔ ارے اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یاسین قادری تم بکواس کرتے ہو، جیسے عثمان غنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم ناظرین، آج میں جس پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میرا یہ پیغام امت کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ہے اور پوری امت کے مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے کہ ذرا سوچئے، آج اگر کوئی ہماری عزت کے خلاف بات کرے، ہمارے سیاسی رہنما کی عزت کے خلاف بات کرے، ہمارے کسی سیاسی لیڈر کے خلاف بات کرے، ہمارے اندر جوش بھی آتا ہے، جذبہ بھی آتا ہے، انتقام کی آگ بھی ہمارے اندر بھڑک اٹھتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ مبارک صحابہ جنہوں نے ہمارے تک قرآن کو پہنچایا، ایمان کو پہنچایا، اسلام کو پہنچایا، پوری شریعت کو پہنچایا، کلمے کو پہنچایا، نماز کو پہنچایا، غرض پوری کی پوری محمد رسول اللہ کی شریعت کو ہمارے تک پہنچانے والے جو حضرات صحابہ کرام ہیں، آج ان کی عزت اور ناموس کے خلاف ہر ایرا غیرہ، ہر ملعون اور مردود اٹھ کر باتیں کرتا ہے۔ نہ آپ کو غیرت آتی ہے، نہ مجھے غیرت آتی ہے، نہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ میں جس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، حال ہی کے اندر ایک مردود زمانہ، ملعون زمانہ یاسین قادری کے نام سے جو شخص ہے، اس نے ایک چینل پر بیٹھ کر العیاذ باللہ استغفر اللہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف جیسی زبان استعمال کی ہے، انتہائی نازیبا اور انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی ہے۔ میں اس ملعون سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس مردود سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تیرے باپ کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے تو تجھے برداشت ہوگا؟ اگر تیرے خلاف کوئی استعمال کرے تجھے برداشت ہوگا؟ تیرے دادا کے خلاف کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے تو تجھے برداشت ہوگا؟ جب تجھے برداشت نہیں ہوگا تو ہمیں بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی محمد رسول اللہ کے صحابہ کے معاملے کے اندر ایسی نازیبا جنک اور گھٹیا زبان استعمال کرے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس شخص کا علمی لیول دیکھیے، ایسے اینکروں پر بھی تف ہے اور ایسے چینل پر بھی تف ہے جو ان کو وہاں پر لاتے ہیں۔ آپ اس کا علمی لیول دیکھیے، کیا اس کے پاس علم ہے؟ اس کے آپ الفاظ کو دیکھیے، اس کے الفاظ کی ادائیگی اتنی غلط ہے اور اتنی کمزور ہے کہ ایک پہلے درجے کا طالب علم اٹھائیے، وہ اس سے الفاظ کی ادائیگی اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس کے الفاظ کی ادائیگی سے آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر کتنا علم ہے۔ یہ تو چند ایسے لوگ ہیں جو سنیت کے لبادے کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو ایران کا پیسہ کھاتے ہیں، ایران سے مال کھاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اصحاب محمد پر دھوکا جائے۔ اصحاب محمد پر دھوکنے کے لیے یہ جو ہے نا وہ اپنے پیٹ پالتے ہیں۔ ہم اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم مقتدر اداروں سے یہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو لگام دی جائے۔ اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک صاحبزادی آپ کے نکاح کے اندر دی، اس کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی نے دوسری صاحبزادی دی اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا، عثمان اگر میرے پاس 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی میں یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ اس عثمان کے خلاف تم باتیں کرتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے مکہ کی طرف بھیجا تو جب مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے شہید کر دیا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 1450 کے قریب صحابہ، ان سے اللہ کے نبی نے بیعت لی اور یہ کہا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ 1400 صحابہ نے اس بات پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور سارے صحابہ کے ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس عثمان کے خلاف تم باتیں کرتے ہو، اس عثمان کے خلاف تم بکواس کرتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اور اللہ کے نبی نے لوگوں سے
مال اکٹھا کیا جو جنگ کے اندر کام آنا تھا، تو لشکر کے لیے سامان اور گھوڑے تیار کرنے والا جو شخص تھا اس شخص کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے سامنے جب لا کر وہ مال ڈھیر لگایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی اس کے اندر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ اس عثمان کے خلاف تم بکواس کرتے ہو، تمہیں حیا نہیں آئی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس عثمان کے خلاف تم بکواس کرتے ہو۔ جب مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے جو اپنا مال دے کر اس مسجد کو وسیع فرمائے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال لگا کر، اپنا ذاتی مال لگا کر مسجد نبوی کو وسیع فرمایا۔ اس عثمان کے خلاف تم باتیں کرتے ہو۔ جب مدینہ کے اندر لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا، عثمان نے اپنے پیسوں سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اس عثمان کے خلاف تم باتیں کرتے ہو۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف اس وجہ سے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ ھذا یبغض عثمان، یہ عثمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اس لیے میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس عثمان کے خلاف تم بکواس کرتے ہو۔ اور یاسین قادری مردود آدمی، تمہارے اندر جو بغض ہے صحابہ کرام کا، حضرت عثمان کا جو بغض ہے وہ تمہاری زبان سے نظر آ گیا، تمہارے الفاظ سے نظر آ گیا۔ اس لیے تمہارے جیسے مردود تو اگر مر جائیں، مردار ہو جائیں، تو مسلمانوں کو اجازت نہیں اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ تم جیسے مبغوض آدمی جو ہیں وہ ان کے جنازے کے اندر شرکت کی جائے۔ ایک اس بات کو لے کر تم نے پروپیگنڈا کیا جس کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور اس شخص کا علمی لیول دیکھیے، جو آیت اللہ نے نازل فرمائی بدر کے مقام کے لیے، یہ ملعون آدمی اس کو جا کر غزوہ احد کے ساتھ جوڑتا ہے اور ادھر جا کر اس کو بیان کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے معاف فرما دیا، ختم۔ اللہ نے ان کو کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بشارت دی، اللہ تمہارے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اب تو مردود کون ہوتا ہے؟ آج اٹھ کر تو صحابہ کرام کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو وہ ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تو چھوڑیے، ان کی سواریوں کو چھوڑیے، صحابہ کرام نے جہاں سواریاں اللہ کے نبی کے ساتھ دوڑائیں، ان سواریوں کے پاؤں زمین پر لگے اور ان سے جو گرد اٹھی اللہ نے اس گرد کی بھی قسمیں کھائی ہیں، اور تم آج ان صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر احتجاج کیجیے، ان پر لعنت بھیجیے، یہ مردود ہیں۔ اس جوان کی جوانی کسی کام کی نہیں جو صحابہ کے دفاع کے اندر استعمال نہ ہو، اس مالدار کا مال کسی کام کا نہیں جو صحابہ کے دفاع کے اندر استعمال نہ ہو، اس عالم کا علم کسی کام کا نہیں جو صحابہ کرام کے دفاع کے اندر استعمال نہ ہو۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے صحابہ کرام کا دفاع کیجیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس پر پہرا دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز یہی ہستیاں کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب سرخرو ہوں گی، انشاءاللہ ان کی ناموس، ان کی عزت پر پہرا دینے والے بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اصحاب محمد کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب